أسألك يا من هو الله الذي الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے چینل روحانی عملیات و تعویذات میں خوش آمدید۔ آج ایک اور نیا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کریں، انشاءاللہ وظیفہ پورا ہوتے ہی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل پر جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، روزانہ میں ان کے لیے روحانی حصار کرتا ہوں، اور اگر آپ بھی ہمارے اس روحانی حصار کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ بھی ہمارے سبسکرائبرز میں شامل ہو سکیں اور آپ کا بھی روحانی حصار کیا جا سکے۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ انتہائی اہم وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو کسی شخص سے کوئی کام پڑ جاتا ہے اور وہ آپ سے نفرت کرتا ہو یا ناراض ہو، یوں سمجھ لیں کہ کام ہونے کی جو امید ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے کام میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنی ہو، امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے، مثلاً کسی کے دل میں محبت ڈالنا مقصود ہو اور کسی سے اپنی بات منوانا مقصود ہو، تو الغرض ہر ایک مقصد کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد عمل ہے اور انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ غور سے سنیے گا، اور جو طریقہ کار بتایا جائے گا اسی طریقہ کار کے مطابق آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کی تمام مقاصد جو جائز ہیں وہ پورے ہوں گے۔ عمل شروع کرتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن نماز عشاء کے بعد کرنا ہوگا۔ 111 مرتبہ سورۃ الانبیاء کی آیات 87 تا 88 پڑھنی ہوگی۔ 87 اور 88 نمبر آیت سورۃ الانبیاء کی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ نے 3 مرتبہ درود شریف اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر عمل سن لیں کہ آپ نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 87 اور 88 پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جب آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے تو وظیفہ پورا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، نیت صلاۃ الحاجت کی کریں،
اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور اپنا مقصد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔